میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب، ٹھیک ہے سائنس ترقی کر رہی ہے اور بالکل ہمیں اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی ڈسکوریز کر رہی ہے، اپنی انوینشنز کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کی عقل محتاج ہے میرے رب کی قدرت کے آگے۔ زمین کی ایک پلیٹ ہلتی ہے ناظرین، صرف ایک پلیٹ، اس کے بعد انسان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ پروردگار کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ اچھا جی، یہ اسسمنٹس پہ ظاہر ہے باتیں ساری، لیکن اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے وہ کبھی ڈینائل موڈ پہ نہیں گئے، بلکہ ان کا تو ایک ورثہ ہے جس کو ہم نے صحیح طرح سے ٹو نہیں کیا۔ ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے نظام شمسی کے حوالے سے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی کیا تحقیقات رہیں اور کیا خدمات انجام دی انہوں نے؟ جی دیکھیں جی، مسلم سائنسدانوں نے اتنا غیر معمولی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس علم کے میدان کے اندر کہ بقیہ دنیا نے پھر اس کو فالو کیا ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کا سینٹر ہے بیت الحرم، کعبہ شریف۔ ٹھیک ہے، اب دنیا کے جس کونے میں آپ نے جانا ہے، آپ نے کعبہ کی سمت معلوم کرنی ہے۔ درست۔ کعبہ کی سمت معلوم کیے بغیر اور وقت کا تعین کیے بغیر آپ کی کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور قبلہ کی سمجھ چاہیے۔ درست۔ روزوں کے لیے آپ کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے، حج کے لیے آپ کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ درست۔ اس سبب سے مسلمان سائنسدانوں نے فلکیات کو، ستاروں کی حرکت کو، شمس و قمر کے نظام کو، اس کو اپنے تحقیق کا موضوع بنایا، اور اس کا دنیا پہ جنید صاحب اتنا اثر ہے۔ آپ دیکھیں استرلاب آج بھی یوز ہو رہا ہے مغرب میں، المانک، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، کتنے عربی کے لفظ ہیں جو، بلکہ استرلاب جس نے بنایا ابو عیسیٰ استرلابی، اس کے نام کے ساتھ استرلابی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں منتقل ہوئی مغرب کے اندر مسلم ورلڈ کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں فلپ کے ہٹی بہت بڑا ہسٹورین ہے، مغرب اورینٹلسٹ ہے، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ فلکیات میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں اصطلاحات حتیٰ کہ نام تک سیاروں کے اور عالم بالا کے فلکیات کے ستاروں کے نام اور اس کی ذیلی اصطلاحات تک پر عربی زبان کا اثر ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جو معروف، میں معروف نام لوں گا، جیسے ایریز ہے، ٹورس ہے، جیمنائی ہے، کینسر ہے، لیو ہے، لیبرا ہے، ایکویریس ہے، پائسز ہے، ان کے سمبلز آپ دیکھیں۔ اسکارپیو بھی لے سر، اسکارپیو میں ہوں، آپ اسکارپیو ہیں۔ اچھا اب آپ شروع سے کریں، ایریز حمل ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ٹورس سور ہے، یہ بیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکارپیو عقرب کو کہتے ہیں، پائسز ہوت مچھلیوں کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک نام آپ لیتے جائیں، نشانیاں اور نام تک عربی زبان سے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کا تو اوریجن ہی عربک ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا اس کے بعد ہم نے کھو دیا اپنا سارا۔ اچھا ایک چیز کی طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، مسلمانوں نے اتنا کام کرنے کے باوجود ان کی اتنی ایڈوانس تھی، ابو محشر بلخی بہت بڑا ایسٹرونومر ہے عباسی دور کا، ٹھیک ہے، اس کی کتابوں کا جیرارڈ آف کریمونیا نے اور کئی دوسرے مغربی اسکالرز نے اٹیلین میں اور مغربی زبان میں ترجمہ تک کیا۔ اس نے اپنی عمر کا حساب کر دیا تھا کہ میں 98 سال کی عمر میں میری ڈیتھ ہوگی، اور 98 سال میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اتنی ایکوریسی کے باوجود بھی انہوں نے اس علم کو ایکوریٹ نہیں سمجھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں، وہ تو اچھا ان کا تو ڈومین ہی الگ ہے نا، ان کو تو ایک ڈیوائن اللہ کی طرف سے کرم، کیا بات، وہ تو ان علوم کے جد امجد ہیں، بالکل، یعنی سائنس ان کے سامنے خادمہ ہے، بالکل ایسے اسی میں نے نام نہیں لیا ان کا۔ عرض یہ ہے کہ اس کے باوجود مسلم سائنسدانوں نے قدرت خداوند سے اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری معلومات آپ کی اوکیجنل ہیں، ان کا سارا ایکوریٹ ہونا اوکیجنل ہے، ایک جگہ پہ درست ہے، جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے اس کی ایک نئی ڈائمنشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا عباس ابن فرناس ایک بہت بڑا اسپین کا مسلم دنیا کا سائنسدان ہے، جس نے اپنے گھر میں پلانیٹیرین بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس سیارگاہ اس کے گھر میں تھی، اس میں چمک، یہ گرج، چاند، سورج کا طلوع و غروب، یہ سب نظر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایسے مسلم سائنسدان بھی ملتے ہیں جنہوں نے چاند بنایا جو رات کے وقت طلوع ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے تک ایک مخصوص علاقے میں روشنی پھیلا کے پھر ایک کنویں کے اندر جا کے غروب ہو جاتا تھا۔ اس کی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہیں، یعنی ان لوگوں کی، مسلم سائنسدانوں کی جو کنٹریبیوشن تھی۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو چاند سورج کی حرکت کا حساب ہے، پہلی جنتری جو تھی یورپ کی، وہ زیج تلیتلیا جو مسلمان سائنسدانوں کی بنائی تھی، اس کی کاپی کر کے بنائی گئی، جو صدیوں تک یورپ کے اندر واحد جنتری تھی جس سے اپنے اس کا شمس و قمر کا حساب رکھتے تھے۔ گریگورین کیلنڈر کے اندر غلطیاں تھیں جو عمر خیام نے ٹھیک، جی، یعنی شمس و قمر کے نظام کے اندر اور فلکیات کے نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کی جو کنٹریبیوشنس ہے وہ بڑی بنیادی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس کو ڈسکور کیا، نہ صرف اس کے اندر انوینشنس کی، بلکہ اس کو لنک اپ کیا انسانیت کے مسائل کے حل کے ساتھ، انسانیت کے جو ہمارے
یومیہ معاملات ہیں، ہماری ٹائم کیپنگ ہے، ہمارے دوسرے جو امور ہیں زندگی کے، ان کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر اچھا سکتے ڈاکٹر ہیں۔ صاحب گیپ کہاں پر آئے؟ مطلب اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تاریخ جب بھی پڑھتے ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں تو ایک طرف تو ہمیں اس تاریخ پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں انتہائی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی تابناک تاریخ کو ہم نے مطلب اتنا جو ہے وہ تاریخ کیوں کر دیا ہے، اس تاریخ کو تاریخ کیوں کر دیا؟ جنید صاحب بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اسلام غلبے کا دین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ کے ہاتھ سے غلبہ چلا گیا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا اس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا بالکل تارا، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے۔ جب ہمارا اقتدار گیا پھر ہمارا علم بھی گیا، ہماری معیشت بھی گئی، ہمارے دین کی مؤثریت بھی چلی گئی۔ ٹھیک، دیکھیں آپ کا جو اقتدار ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے، بالکل ٹھیک، آپ کی سرپرستی کرتا ہے، علم کی سرپرستی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ مغربی طاقتوں کو جنید صاحب دیکھیں، وہاں بہت سی غیر علمی چیزیں علمی طور پہ متعارف ہو گئیں اقتدار کی طاقت سے، درست، ٹھیک ہے۔ آپ کا علم بھی پھر کوئی وقت نہیں رکھتا دنیا کے اندر۔ جب ہم اپنے ورثے سے الگ ہوئے، اپنے منصب سے محروم ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سوئی تک کے لیے مغرب کے دوسری دنیا کے محتاج، بالکل محتاج ہو گئے۔